اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 27 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا، وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اختتام پہ فضل خداوندی کا تذکرہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑا درس عبرت رکھتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی جانب سے ہمیں انسان کو میسر ہوا کرتی ہیں۔ رب کی جانب سے ہمیں بہت سی عطائیں، بہت مختلف قسم کی عظمتیں، رحمتیں اللہ کی جانب سے ہمیں ملتی ہیں، مگر یہ انسان ہے کہ اکثر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نعمت کو اپنے لیے وبال جان بنا لیتا ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ اللہ ذوالجلال کی جانب سے ہمیشہ انسان کو میسر ہوتی ہیں نعمتیں۔ سورۃ ذاریات، سورۃ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید، بہت زیادہ مقامات کے ساتھ ساتھ تقریباً ہر سورت میں یہ پیغام ضرور آیا ہے کہ رب کے انعامات کو پہچانو، اس سے قبل کہ دی ہوئی نعمت بہت بڑی تمہارے لیے وعید بن جائے، نعوذ باللہ۔ سورۃ ذاریات میں 4 قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جہان کا کیا نہیں تھا ان کے پاس، ہر نعمت تھی ان کے پاس، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، اور ایک طاقت بھی تھی ان کے پاس، اور جوانی بھی تھی، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ عبادت کے لیے اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ ذاریات آیت نمبر 57 میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو معزز سامعین، لاکھوں نعمتوں کے باوجود یہ بات سمجھنے سے وہ قاصر رہے کہ رزاق اگر ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک رزاق اگر ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے ان سے کہا کہ دنیا کی جو نشہ ہے، دنیا کی یہ جو طاقت ہے، دنیا کی جو رنگ برلی جو محفلیں ہیں، ان سے باہر نکلو اور رحمان کی جانب دوڑو، اللہ ذوالجلال کی جانب دوڑو۔ سورۃ ذاریات آیت نمبر 50 میں ارشاد ربانی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، پس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ کیا کرو، یعنی رجوع کرو، اور صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر عبادت کی پہچان ہوگی، نہ رزاق اور خالق کی پہچان ہوگی۔ پھر دیکھو فرعون کے انجام کو دیکھو، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، ملامت کے قابل تھا۔ اور پھر اس کے بعد قوم عاد کی عبرت کو دیکھو، کیسے ان کو موت آئی۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ، اور اسی طرح قوم عاد میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی طوفان بھیجا۔ پھر اسی طرح قوم سمود کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھاؤ، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے منہ پھیر لیا، جس پر ان کے دیکھتے دیکھتے ان کے اوپر بہت بڑا طوفان وہ آ گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آگے سورۃ النجم اور سورۃ طور کو دیکھیے، جب لفظ طور آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اپنے رب سے ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا وہ ذہن میں آ جاتا ہے،
اور سورۃ نجم میں ہے عند سدرۃ المنتہا۔ یہ جو الفاظ ہیں جب آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں معراج کا تصور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ کوہ طور پہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بہت عظمت والا ہے ہمارے نزدیک، اور معراج کی رات رب کے سامنے پیش ہونا سلسلہ بڑی عظمت والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بہت سی عظمتیں آپ کا بھی مقدر ہوں گی، مگر کب ہوں گی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا آخرت کی عظمتیں ہمارا مقدر کب بنیں گی؟ وہ کچھ چیزیں ہیں، تو آئیے ہم اس پارے کے اندر سے تلاش کرتے ہیں۔ صبح شام جو ہے اللہ کی تسبیحات بیان کرتے رہو۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ۔ صبر کیجئے لحکم ربی کا، حکم کے انتظار کا، بے شک ہماری آنکھیں کے سامنے صبح اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی، حین تقوم جب تم صبح کھڑے ہو، وَمِنَ اللَّیْلِ اور رات کو اس کی تسبیح بیان کرو، وَإِدْبَارُ النُّجُومِ اور جب ستارے جو ہیں ماند پڑ جائیں یعنی ڈوبنے لگے اس وقت بھی کیا کرو؟ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اب کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا کی چاہت سے رکے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری نعمتیں دیں گے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِکْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ محض دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں۔ پھر فرمایا بے حیائی سے رکے رہو۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ۔ بے شک وہ لوگ پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے، إِلَّا اللَّمَمَ سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ صبح و شام اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگے رہنا چاہیے۔ سورۃ النجم کے اندر ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ قمر کے اندر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ ایک ہی سورت کے اندر 4 دفعہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کے علم کو آسان بنایا ہے اور بہت آسان بنایا، لہٰذا قرآن پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، سمجھتے رہو، سمجھاتے رہو۔ جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں تو کس کے آگے اٹھیں؟ اللہ کے لیے۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ پس اپنے رب سے دعا کرو بے بس ہوں تو میری مدد کر۔ زندگی میں اگر قرآن پاک مل جائے تو پھر دوسری طرف تواضع عاجزی کے ساتھ دعا مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادتیں ہیں، ملے گا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ سورۃ القمر آیت نمبر 55 اور 54 میں ارشاد ربانی ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ پھر تمہیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، عزت ملے گی، شان و شوکت ملے گی۔ یاد رکھنا اگر قرآن مجید جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتے، نہ ہی قرآن پڑھتے ہو، نہ رب کے سامنے دستے دعا بلند کرتے ہو، تو پھر یاد رکھنا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو، نعوذ باللہ۔ تو سورۃ الرحمن میں دیکھیے کہ میرا رب ایک ہی بار کئی دفعہ کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تقریباً 31 بار کہنا پڑا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان نعمتوں اور پہاڑوں کی پہچان دینا، اور پھر یہ جو بوجہ غفلت ہمیں نظر نہیں نہ آتی رب کی نعمتیں، یہ میرے رب کی نعمتوں کو پہچان کر اگر الحمدللہ کے ساتھ ساتھ اطاعت و بندگی کا ارادہ کر لے اور پھر جنت ہی جنت ہے اور جنت کی بہاریں ہیں۔ مگر یاد رکھنا اگر تم دل لگا کر بیٹھے رہے، فانی دنیا سے دل لگا کر بیٹھے رہے تو نعوذ باللہ پھر کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی اور پھر جہنم کے انگارے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 43 اور 44 میں ارشاد ربانی ہے
हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिम आन। ये वो जहन्नम है जिसे मुजरम जो है ना झूठा जानते हैं और इसके खोलते हुए गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाएंगे। अब सूरत वाक़िया के अंदर अल्लाह ताला ने जन्नत का भी तज़किरा किया है और जहन्नुम का तज़किरा भी किया है, असहाबुल यमीन का भी तज़किरा किया है, असहाबुल मशअमा का भी किया है, मैमना का भी किया है, असहाबुल शिमाल और असहाबुल मशअमा। तो जन्नत की बहारों का भी तज़किरा किया है और जहन्नुम के अंगारों का भी तज़किरा किया है। नाउज़ुबिल्लाह। ये पैगाम दिया है कि एक काम करते रहो, नहीं तो जहन्नुम की आग तुम्हारी मुंतज़िर है। वो कौन सा काम है जिसमें लगे रहना चाहिए? वो काम है रब की तस्बीहात बयान करते रहो। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस अपने बड़े रब के नाम की तस्बीह किया करो, बहुत बड़े रब की क्या किया करो? तस्बीह बयान किया करो। सूरत हदीद के अंदर क्या खूब पैगाम दिया है अल्लाह ताला ने कि अगर तुम्हें कोई नेमत मिल जाए तो फिर उस पर तकब्बुर ना करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और आज़ इख्तियार करो। सूरत हदीद के अंदर है लिकई ला तअसू अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर, ताकि ना अफसोस हो इस पर जो वो खो चुके और ना तुम तफरहू फ़ख्र करो बिमा आताकुम, इस पे जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करते हद तकब्बुर करने वाले को और फ़ख्र करने वाले को। अब इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कर्ज़ हसना के बारे में कि कर्ज़ हसना का नाम लेकर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का दरस दिया गया है। मा वल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। कौन है जो अल्लाह को अच्छी तरह कर्ज दे फिर अल्लाह ताला इसे इसके लिए बढ़ाता चला जाए, इसके लिए पसंदीदा अजर साबित होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान को बताया गया कि अगर वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसके माल को बहुत ज़्यादा दुगना करके उसको अता फरमाते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कमसली गैसिन अजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आसमां से पानी बरसता है, ज़मीन से कोंपन निकलती है, वक़्त के साथ साथ बढ़ने लगती हैं उसकी शाखें। तो बरसों से ये सिलसिला जारी है, शाखें डलने लगेंगी, फल की मिकदार उतरने लगेगी, फिर एक वक़्त आता है न शाखें रहती हैं न उसे फल लगता है, अपनी जगह से उखाड़ फेंक दिया जाता है। फिर लोगों की ज़ुबानों पे ये दास्तानें होती हैं, फिर एक वक़्त आता है कि दास्तां भी मिट जाया करती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दुनिया में कोई आया ना था और आज भी मिट जाएंगे। सो आगे बढ़ो, दुनिया के धोखे में न आना, रब के होकर ज़िंदगी गुजारो, रब की इताअत व बंदगी में ज़िंदगी गुजारो, फिर अल्लाह की नेमतें और बहारें ही बहारें तुम्हें मिलेंगी, वरना हमेशा का पछतावा और रोना रह जाएगा। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खालिक व मालिक मुझे और आपको ऐसी तौफीक से नवाजे कि हम रब की नेमतों को पहचानने और अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करें। अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अपने हबीब की रफ़ाक़त नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।